آفتاب روشنی میں زمزمہ سنج و نغمہ بار، جذب و کیف کی نورانی وادیاں طے کرتا اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منزل روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح دور سے مسکراتا نظر آتا ہے۔ چراغ منزل آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے کس کو کہا، وہ مقام جہاں اس مقصد عظیم کی تکمیل ہوگی جس کے لیے خاک کے ذرے مختلف ارتقائی ادوار طے کر کے پیکر آدم میں متشکل ہوئے، اور یہ پیکر آب و گل مقام شرف و مجد انسانیت کی طرف رواں دواں زیادہ پیما ہوا۔ نفوس قدسیہ کا یہ قافلہ رشد و ہدایت ایک جوئے رواں تھی جو دامن کہکشاں سے فراز کوہ پر جلوہ بار و گہر ریز ہوئی اور سینہ کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے جو کشمکش حق و باطل کی ہو رہی تھی کس انداز سے اس میں میں نے عرض کیا ہے، اللہ کا یہ فضل تھا۔ ہاں، سینہ کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتی، سرود زندگی کو اپنی لہروں کے آغوش میں پرورش دیتی، داخل دشت و صحرا ہوئی۔ گوئٹے کا یہ ایک نظم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے ہاں فارسی زبان میں۔ نعت کی دنیا میں میرے نزدیک اس سے بلند مقام شاید ہی کسی کو نصیب اور ہوا ہو۔ اقبال نے اپنے ہاں بھی لکھا ہے، گوئٹے جو کہہ گیا ہے وہ عجیب حقائق کی دنیا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس نے لکھا ہے کہ در خواب ناز بود با گہوارہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں پا لیتی ہیں کہ یہ کیا مقام تھا اور یہ کیا ہستی تھی۔ در خواب ناز بود با گہوارہ صحاب، وا کرد چشم شوق با آغوش کوہسار، فاران کی چوٹیوں کے اوپر آ کر آنکھ کھلی، از سنگ ریزہ نغمہ کشاید خرام او، اس کی رفتار پتھروں کے ریزوں سے نغمے پیدا کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیمائے او کیوں آئینہ بے رنگ و بے غبار، اس کی پیشانی جلوت بار بے رنگ و بے غبار، زی بحر بے کرانہ چے مستانہ میرآباد، اس بے کراں سمندر کے اندر وہ لہر کس قدر مستانہ انداز سے چلی آ رہی ہے۔ در خود یگانہ در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ میرآباد، اپنی ذات کے اندر دیکھو دوسروں سے بیگانہ رہا۔ میں نے لکھا کہ یہ مست خرام جوئے بار دشت و صحرا میں زمین صالحہ کو لالہ زاروں میں تبدیل کرتی اور خس و خاشاک اور ہر کشت زبوں حاصل کو اپنی موجوں کی لپیٹ میں بہاتی آگے بڑھتی گئی۔ انبیاء کرام کی داستان کا سلسلہ گاہ اپنی سکوت افزا روانیوں سے سبزۂ نو دمیدہ کا منہ چومتی اور جھکی ہوئی شاخوں کو آئینہ دکھاتی، اور گاہ کف بر دہاں طغیانیوں سے بڑے بڑے سرکش و تناور درختوں کو جڑ سے اکھیڑتی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، این و آن سے بے نیاز، ماحول سے مستغنی، گرد و پیش سے غیر متاثر، اپنی خودی میں مست، انسانوں کے خود ساختہ قوانین و ضوابط سے بے رخی برتتی اور صرف اس قانون سرمدی کا اتباع کرتی جس کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی تخلیق ہوئی تھی، جانب منزل بڑھتی گئی۔ گوئٹے کہتا ہے کہ دریائے پرخروش ز بند و شکن گذشت، شداء علی الکفار، دریائے پرخروش ز بند و شکن گذشت، از تنگ نائے وادی و کوہ دمن گذشت۔ ان گھری ہوئی وادیوں کے اندر سے چیرتی ہوئی گزری ہوئی یکساں چو سیل کردہ نشیب و فراز رہا۔ مساوات محمدی، پانی کا کام یہی ہے، جہاں وہ گڑا ہوتا ہے اس کو بھی بھرتا ہے، جہاں فریز ہوتا ہے اس کے اوپر سے اس کی سطح ہموار ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ جو تھی تعلیم محمدی،
یہ اس طرح سے نشیب و فراز کی سطح کو ہموار کرتی ہوئی، طبقات کو مٹاتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ از کاخ شاہ و بارہ و کشت و چمن گزشت، اس نے نہ تو بادشاہوں کی طرح خراج معصول کیا کسی سے، نہ کسی باغبان کی طرح اپنا حصہ ان کی محنتوں سے اور چمن کے پھلوں سے مانگا۔ بے تاب و تند تیز ہو، جگر سوز ہو، بے قرار، کیا کہوں میں اس نام، بے تاب و تند و تیز و جگر سوز و بے قرار، در ہر زمان بتازہ رسید از کہن گزشت۔ دور کہن میں جو چیزیں شکستہ ہو چکی ہوئی تھی ان کو چھوڑتے ہوئے جدید دنیا کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ زی بحر بے کرانہ کہ مستانہ می رود، در خود یگانہ از ہمہ بے گانہ می رود۔ اور میں نے پھر دیکھا کہ یہ قافلہ رشد و ہدایت، یہ کاروان نور و نکہت ہر ناقہ بے زمام کو دعوت قطار دیتا اور ہر رہروے سفر حیات کی تقدیروں کی پردہ کشائی کرتا، اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آثار منزل نکھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ تکمیل سفر کی ہنگامہ خیز مسرت اور حصول منزل کی مسرت انگیز کیفیت کا اندازہ ہم شکستہ پاک کیا لگا سکتے ہیں، نہ جن کے قدم آشنائے جادہ، نہ آنکھیں شناسائے منزل۔ اس والہانہ حقیقت کا پوچھئے کسی ایسے قلب زندہ سے جس پر یہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہو کہ حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ کیف، یہ راہ لائے شوق اس وقت میقات میں آ پہنچا ہے۔ مجھے خوشی مسرت ہے اور فخر ہے اپنی اس تشبیہ پر۔ میقات آپ کو معلوم ہے کہ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو کعبے سے دور کچھ فاصلے پر، کچھ یہاں کچھ وہاں، وہ وہاں ایسے نشانات ہیں مقامات کے کہ جہاں پہنچ کر پھر احرام کا جامہ پہنا جاتا ہے، کپڑے اتارے جاتے ہیں، تو وہ در حقیقت تیاری ہوتی ہے حرم تک پہنچنے کی۔ وہ میقات ہوتا ہے، وہ وعدہ ہوتا ہے، وہ مقام ہوتا ہے کسی کے ملنے کا، جہاں کوئی کہہ گیا ہو کہ یہاں کھڑے رہنا، ہم آئیں گے یہاں تمہارے لیے۔ کیا بات ہے اس لفظ کی صاحب، ہم تمہیں ملنے آئیں گے، یہاں ہمارا انتظار کرو۔ میقات، کیا عجیب الفاظ ہو۔ اس وقت میقات میں پہنچ چکا ہے، میں نے لکھا ہے۔ وہ دیکھیے ہر فرد کارواں مصروف احرام بندی ہے کہ اب اگلا قدم حریم کعبہ میں ہوگا۔ میقات پر پہنچ کر ہر زائر حریم قدس کا ولولہ شوق تیز تر اور راحلہ ذوق انا گسیختہ ہو جاتا ہے کہ منزل کا قرب اور عید نظارہ کی کشش اس کے رگ و پے میں بجلیاں بھر دیتی ہے۔ لیکن اس مقام پر میرا یہ عالم ہوتا ہے کہ ذوق و شوق کی برق آسا بے قراریاں اور جذب و کیف کی والہانہ سرمستیاں یکسر حیرت بن جاتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کا ہر ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ یہ وہ ادب کا مقام ہے اس آسمان کے نیچے جو عرش سے بھی نازک تر ہوتا ہے صاحب۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں، یا یہی وہ کیفیت ہے کہ جہاں میں 29ویں پارے کی آخری آیت میں پہنچا کرتا ہوں۔ بیان ہی یہ میری کیفیت ہو جاتی ہے۔ عزیزان من، میں جذباتی بہت کم ہوتا ہوں، لیکن جذبات کے موٹر صرف پٹرول سے ہی نہیں چلتی، اس میں موبل آئل بھی ہونا ضروری ہے صاحب۔ یہ ہے وہ کیفیت جو میں نے عرض کیا کہ یہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب آخری آیت آئی ہے 29ویں پارے کی، تو وہ میں اسے میقات کے سنگ میل سے پکارا کرتا ہوں۔ وہاں پہنچ چکے ہیں ہم، احرام باندھیے، تیاری کیجیے اب آگے حریم کعبہ میں پہنچنے کے لیے۔ قرآن کا تو جیسے میں نے عرض کیا ہے، آخری آیت کے آخری لفظ پہ میں تو یوں کیا کرتا ہوں، الناس الحمدللہ، اس اختتام سے میں ابتدا کر لیا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے میں نے اس کا مطالعہ اور تلاوت کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے، کہنے کو تو بہت سے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ختم ہونے کے بعد جگر کا ایک شعر حسین ہے،
گلے مل کر وہ رخصت ہو رہے ہیں، محبت کا زمانہ آ رہا ہے۔